السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور سننے کو اکثر ہی ملتا ہے کہ کسی دوست کو یا بالفرض مجھے یا کہ میرا کوئی دوست کہہ دیتا ہے کہ آؤ صاحب نماز پڑھنے چلیں، یا کسی نیک کام کے لیے کہیں پہ کوئی حسن قرات ہو رہی ہے یہاں، یا کہیں پہ کوئی دورہ قرآن ہے، درس قرآن ہے، تو میں کہتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے یار، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے توفیق دے دے۔ یا پھر بڑا ہی ایکسٹریم پہ آؤں تو پھر کبھی کبھار بندہ جواب دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یار تم لوگ جاؤ، میں نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ 2-4 دن پہلے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ سنا، تو پھر مجھے یہ اس چیز کی سمجھ آئی کہ اپنا جواب میں نے تو دینا ہی دینا ہے، لیکن میری وجہ سے جو میرا معاشرہ، میرا گھر بار، میرے والدین، دوست احباب، رشتہ دار اور ایز اے ہول پوری کمیونٹی، کیونکہ امت مسلمہ تو ایک کیا کہتے ہیں پوری کمیونٹی ہے نا، ایک امت مسلمہ یا مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جس کی اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورا جسم جو ہے نا وہ تکلیف میں آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے واقعہ سنا وہ اس وقت کا تھا کہ جب ان کی قوم پہ بڑا ہی شدید قحط آیا، تو ان کی قوم آئی ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اس طرح شدید قحط سالی ہے اور قحط کا دور ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اوپر سے بارش بھی نہیں ہو رہی، آپ چلیں ہمارے ساتھ، دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے تاکہ ہمارا یہ سختی ہمارے سے ختم ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے جا کے دعا کی، دعا کرنے کے بعد پھر بارش نہ ہوئی، تو حضرت موسیٰ تو پھر کلیم اللہ تھے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب ان کا کلام ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے اس طرح دعا کی بارش کے لیے لیکن بارش نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے پہ بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی اور یہ قحط سالی ہے، تو یا تو وہ شخص سامنے آ جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا مجمع میں کھڑے ہوئے، اس نے اللہ تعالیٰ سے نا ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے میرے ان عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس گناہ کا معاملہ میرے اور تیرے درمیان تھا، تو اب بھی یا اللہ آپ میری عزت رکھیں، میں آپ سے نا مکمل کامل اکمل معافی مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر کے میری قوم پہ نا بارش برسا دیں۔ اس شخص نے وہیں پہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخص کی معافی سے، اس ایک شخص کی معافی سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسا دی، ان کی قحط سالی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ ایک ایسی قوم کہ جس کے اندر ایک پیغمبر موجود ہے، اور اس پیغمبر کے موجود ہوتے ہوئے اس گناہ گار شخص کے اس قوم میں موجود ہوتے ہوئے اگر ان پہ بارش رک گئی ہے، تو ہم میں تو ابھی کوئی پیغمبر بھی موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1400 سال پہلے گزر گیا، اور میں آج کیسے یہ خیال کرتا ہوں کہ میں نے اپنا جواب خود دینا ہے؟ اب میں کیسے یہ سوچتا ہوں کہ مجھے کل کو ٹائم مل جائے گا، آج نہیں پڑھی چلو ٹھیک ہے جی کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے آپ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ میں یہ جو کپڑے پہن کے آیا ہوں تو کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دے کہ تم جو ہے اس طرح کے کپڑے پہنو؟ میں اپنے بال سنوار کے آؤں، میں اپنی داڑھی سنوار کے آؤں، یہ ان چیزوں کے لیے کبھی میں نے کسی سے کہا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے؟ تو یہ ہمارے میٹر آف انٹرسٹ ہیں سارے، ہمیں جس چیز میں اپنی دلچسپی اور جو وقتی ظاہری ہمیں ایک ڈنڈا ہمارے سر پہ نظر آتا ہے نا، جو ہمیں اپنی ظاہری اپیرنس ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی ضروری ہے، جو ہم یوں سمجھیں کہ حالانکہ ہم امت کے ان بہترین لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ آپ کے بعد وہ آنے والے لوگ جو ہیں نا وہ زیادہ اس حساب سے بہتر ہوں گے کہ آپ لوگوں نے مجھے دیکھ کے میرے پہ یقین لایا، اور وہ لوگ مجھے دیکھ کے بغیر میرے پہ یقین لائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا
تو کم از کم میرے میں اتنا تو یہ ہونا چاہیے، ان کی بات کی اتنی تو لاج ہونی چاہیے کہ میں اپنے شب و روز ہی ان کے مطابق بنا لوں، یا کم از کم میں اس چیز کو ہی سوچ لوں کہ بھائی صرف میری وجہ سے میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، میرا یہ مسلم معاشرہ یہ سارا سفر کر رہا ہوگا۔ تو اب یہ فیصلہ تو آپ کو بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ صرف ایک میری کوتاہیوں کی وجہ سے، میری نافرمانیوں کی وجہ سے میرے والدین پہ، میرے بچوں پہ، میرے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، میری وجہ سے تو یہ مسئلے مسائل اور مشکلات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ اور ان کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔